العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جہنم کا تذکرہ چل رہا ہے، اور یہ ایک ایسا تذکرہ ہے کہ جو واقعی اگر کوئی روشن ضمیر ہو، جس کا دل تھوڑا سا بھی زندہ ہو، تو ضرور وہ اپنی طبیعت میں، اپنے کردار میں، عمل میں، سوچ میں، فکر میں تبدیلی محسوس کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مقام جہنم ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو یا تو ایمان ہی نہیں لائے یا ایمان لائے لیکن انہوں نے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو معمولی سمجھ کے ترک کرنے کی عادت ڈالی، توبہ نہ کی اور اسی حال میں انتقال ہو گیا۔ تو اس میں بھی اس امت کے لیے تو بڑی کرم نوازیاں ہیں کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو بہت ساروں کو بخشے گا، لیکن بہرحال بحکم حدیث ثابت ہے کہ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے باہر نکلیں گے۔ اب وہ یقینی سی بات ہے کہ مسلمان ہوں گے تبھی انہیں باہر نکلنے کا موقع ملے گا۔ اب وہ کتنے عرصے جہنم میں رہیں گے اور انہیں کس کس قسم کا عذاب ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یا اس کے علم سے، دیے ہوئے علم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر بتا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو کفار کے لیے عذاب بیان ہوا، جو کفار کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وعیدات ذکر کی، ہم بارہا عرض کرتے ہیں کہ ان کو قرآن میں باقی رکھنے کا مقصود ہی یہ ہے کہ مسلمان قرآن پڑھے، اور آپ یہ دیکھیں زیادہ تو مسلمان ہی پڑھے گا، کافر کو توفیق تو بہت ہی کم ہوگی۔ اس کا مطلب ہے وہ مسلمان کو ہلانے کے لیے ہیں، جھنجھوڑنے کے لیے ہیں، مسلمان کو سیدھے راہ پر لگائے رکھنے کے لیے ہیں۔ اب اگر مسلمان اس مقصود کو حاصل نہ کرے تو گویا کہ اس نے ان آیات کے ایک بڑے مقصد کو فوت کر دیا۔ اب اس کے پاس جسم تو ہے، روح موجود نہیں ہے۔ سورہ زمر چل رہی تھی اور اس پر ہمارا کلام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید آگے ارشاد فرمایا کہ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور اس کی پیروی کرو جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہاری جانب سب سے اچھی چیز نازل کی گئی، یعنی قرآن عظیم، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کا عذاب اچانک آ جائے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ تو اس میں اول مخاطب تو کفار ہی ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب جو قرآن تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں اس کی پیروی کرو، یہ سب سے بہترین چیز اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ اس امت میں اجتماعی عذاب کبھی بھی نہیں آئے گا، یہ پچھلی امتوں کے ساتھ خاص تھا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، بارہا یہ آیت آپ کی خدمت میں ذکر کی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ ان پر اجتماعی عذاب نازل کرے حالانکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ رحمت اور عذاب ایک جگہ جمع ہو جائے۔ رحمت للعالمین قیامت تک ہمارے درمیان موجود ہیں، مدینہ منورہ میں ہیں، اپنی قبر انور میں ہیں، اسی طریقے سے حیات ہیں جیسے آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے دنیا میں جلوہ افروز تھے، بلکہ اس سے زیادہ کامل حیات کے ساتھ۔ اور اس امت کے اعمال اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملاحظہ فرماتے ہیں، اور برے عمل ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، اور اچھے عمل ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں وسیلے سے یہ کرم فرمایا کہ ہم پر اجتماعی عذاب تو نہیں آئے گا۔ تو اس عذاب کا کیا مطلب ہے کہ اچانک تم پر عذاب آئے اور تم اس کا شعور نہ ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا حملہ، پھر ان کو مقید کر لینا، قیدی بنا لینا، یا پھر ان کو مار ڈالنا، یہ ہو سکتا ہے۔ اور ان پر موت کا آ جانا یہ اچانک اللہ کے ایک عذاب ہے کہ اگر یہ کافر اچانک مر جاتا ہے اور اس کو ایمان لانے کی، توبہ کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوتی، تو جیسے ہی مرے گا موت بھی اتنی دردناک اور بھیانک ہوگی کہ اس کا ابھی موقع نہیں ہے، ورنہ میں اس کے احوال جو آپ کی خدمت میں ذکر کرتا، جو حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، تو اگر ایک زندہ دل کافر ہو تو اس کے لیے تو وہ بس سن کر ہی ایمان لانے کے لیے وہ کافی ہونا چاہیے۔ اتنے شدید ترین موت کافر کو ہوتی ہے، اور پھر عذابات قبر قیامت تک، پھر میدان محشر کی ذلت رسوائی اور جہنم میں داخلہ۔ تو کفار کے لیے اچانک موت کا آ جانا کہ جس میں وہ توبہ بھی نہ کر سکیں، اس لیے بہت بڑا عذاب ہے کہ اس کے بعد ان کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مومن حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو تو چانسز ہیں،
کسی کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ بخش دے، جمعہ کا دن آئے اللہ تعالیٰ عذاب اٹھا لے۔ اسی طرح رمضان میں اگر اس کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں بہت سوں کو بخش دیتا ہے۔ اور اسی طرح اس کی نیک اولاد ہے، اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرے، اصالِ ثواب کرے، بخشش کے امکانات ہیں۔ اور یا پھر یہ ظاہری اسباب اور ذرائع سے ہٹ کر بالکل اللہ تعالیٰ براہ راست اپنی کرم نوازی سے اس کو معاف فرما دے، یہ پاسبل ہے۔ لیکن کافر اگر حالت کفر میں مر گیا، اس کے بعد اس کی نجات بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ یہی قرآن و حدیث کے مضامین ہمارے سامنے بات بیان کر رہے ہیں، نتیجہ رزلٹ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پیروی کرو اس سب سے اچھی چیز کی جو تمہاری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آئے اور تمہیں شعور حاصل نہ ہو۔ اور وہ ان کے لیے ایک طرح سے یہ موت کا ہی عذاب ہے۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہ کہے کوئی جان کہ اے ہائے افسوس ان تقاصیر پر، ان قصوروں پر، ان گناہوں پر جو میں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیں، اور بے شک میں مذاق اڑایا کرتا تھا۔ یہ پہلے تو کافر کے حساب سے آپ دیکھیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کافر کہے گا کہ کاش، ہائے افسوس کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو میں نے تقصیریں کیں، اللہ کا کہنا نہ مانا، اللہ کو نہ پہچانا، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا رہا، مجھے اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا تو میں ہنسی اڑایا کرتا تھا، مذاق کیا کرتا تھا۔ جب بتایا جاتا تھا کہ تمہیں اٹھایا جائے گا، بروز قیامت دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو میں مذاق اڑاتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چورا چورا ریزہ ریزہ ہو گئی ہڈیاں، اور گل سڑ گیا گوشت، اور آنکھیں خراب ہو گئیں، جسمانی اعضاء، گردے، پھیپھڑے، آنتیں، یہ سب گل سڑ کے زمین کا، مٹی کا حصہ بن گئیں، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو میں مذاق اڑایا کرتا تھا، لیکن آج تو سب کچھ دوبارہ ہو گیا۔ یا وہ کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے راہ دکھاتا، یہ ہدایت دیتا، تو میں متقین میں قول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا وہ یوں کہے کہ جب عذاب کو دیکھے کہ اے کاش مجھے واپس جانا مل جائے تو میں نیک اعمال کروں، محسنین میں سے، نیکوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین، ہاں کیوں نہیں، بے شک میرے پاس سے تیرے پاس آیات آئیں، تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا، اور تو کافروں میں سے تھا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے دن دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہیں، کالے پڑ چکے ہیں۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، کیا متکبرین کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ تو اب غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک طرح سے مستقبل کے احوال ذکر فرما رہا ہے کہ جب کافر پر اچانک موت طاری ہوتی ہے، اسے امید بھی نہیں ہوتی، وہ سمجھتا بھی میں کافی عرصے زندہ رہوں گا، اور بعض تو توبہ کا ارادہ رکھتے ہیں، بعض بالکل بھی نہیں رکھتے ہیں، تو یہ ایک عذاب ہوتا ہے۔ موت آتے ہی بس اب تو واپس نہیں آ سکتے، اب ایمان لانے کا وقت گزر چکا، تو یوں کہے گا کہ اے کاش، ہائے افسوس ان تقصیروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کیں اور میں مذاق اڑایا کرتا تھا۔ تو اب ذرا ہم مسلمان اس پر غور کر لیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، اچھا اس رمضان سے نمازیں شروع کروں گا، اچھا یہ میں حرام کام کر رہا ہوں، حرام روزی کما رہا ہوں، لیکن بس کچھ عرصے اور کما لوں، ذرا گھر بنانے کے لیے تھوڑا پیسہ جمع کر لوں، بچوں کی تعلیم کے لیے تھوڑا سا باہر جانے کے لیے پیسہ جمع کر لوں، پھر میں حرام کام چھوڑ دوں گا۔ اسی طرح بے نمازی پن میں مبتلا ہوتے ہیں، اور گناہوں کی کثرت ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر اچانک موت آ جاتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو امید بھی نہیں ہوتی اور اچانک موت آتی ہے، جیسے بھی نیوزی لینڈ کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے، وہ تو ہمارے جتنے مسلمان بھائی بہن وہاں شہید ہوئے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ انہیں شہادت نصیب ہوئی ہے، اور شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن سمجھانا یہ مقصود ہے کہ ایک شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اسے کیا امید کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اور اسے کیا معلوم کہ اسی مسجد میں مجھے شہید کر دیا جائے گا، اور وہ پہنچے ہیں اور واپس آنا نصیب نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم بھی گھر سے نکلتے ہیں
اور گھر والوں سے کہتے ہیں اچھا میں تھوڑی دیر میں واپس آ رہا ہوں، اچھا میں یہ کام کر کے آ رہا ہوں، اچھا میں کام پر جا رہا ہوں، شام کو جلدی آ جاؤں گا۔ لیکن بہت سارے ایسے ہیں جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور پوری دنیا کے حساب سے تو لاکھوں میں تعداد ہوتی ہے کہ واپس آنا نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ جو ہم ٹال مٹول کر رہے ہیں، نیک اعمال میں ٹال مٹول، گناہوں کو ترک کرنے کے سلسلے میں ٹال مٹول، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں بڑی حسرت اور پچھتاوے میں مبتلا کرے، اور ہماری زبان سے بھی ایسے نکلے کہ ہائے افسوس ان قصوروں پر، ان گناہوں پر، ان خطاؤں پر جو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی، کہ اللہ مجھے نماز کا حکم دیتا تھا اور میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اس نے روزے کا حکم دیا، میں چھوٹے چھوٹے ہیلے بہانوں سے روزہ ترک کرتا تھا، اس نے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، میں دیدہ دلیری کے ساتھ گناہ کرتا تھا، اس نے فحش سے بچنے کا حکم دیا، اور میں ساری زندگی فحش کاموں میں مصروف رہا۔ اے کاش ایسا نہ ہوتا۔ ان کنت لمن الساخرین، اور بے شک میں مذاق اڑایا کرتا تھا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہن دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، جب کوئی ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز کا کہتے ہیں، کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں یار یہ گناہ نہ کرو، تو خواہ کی مستی سوچتی ہے، مذاق سوچتا ہے۔ اور یہ خاص طور پر اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، یا اگر کوئی کزن وغیرہ سمجھا رہا ہوتا ہے جس سے پہلے مطلب اس کے نیک بننے سے پہلے ہنسی مذاق تھا، اب وہ بیچارہ سمجھانے لگتا ہے تو خوب ہنسی مذاق میں اس کو تنگ کیا جاتا ہے۔ اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے، یاد رکھیں کہ بعض اوقات انسان مذاق میں ایک کام کرتا ہے لیکن وہ اللہ کا مذاق اڑا دیتا ہے، یا رسول کا یا قرآن کے اس انداز میں مذاق اڑا دیتا ہے کہ اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو شعور ہی نہیں ہے کہ بھئی کفر بھی ہو سکتا ہے، زوال ایمان بھی ہو سکتا ہے، کیا کیا باتیں کفر ہیں، کن سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ گھروں میں جہالت کا دورہ ہے، جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں۔ ایک زمانہ جاہلیت وہ تھا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ان کا پھر بھی عذر سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی جاہل لوگ تھے، کوئی علم دینے والا نہیں تھا۔ اب تو سب کچھ موجود ہے، علم بھی ہے، علماء بھی ہیں، قرآن بھی گھر میں، حدیثیں بھی موجود ہیں، لیکن اب جو جہالتیں ہمارے گھر میں ہیں بہت خطرناک ہیں۔ تو کتنے والدین ایسے جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا ان کے بچے کفر میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں، کتنے شوہر ایسے ہیں جن کی بیویاں بہت سے مقامات پر غصے میں آ کر یا پریشانی سے تنگ آ کے کلمہ کفر کہہ چکی ہوتی ہیں اور نکاح ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ کتنے شوہر ایسے ہیں کہ بیوی اگر نیک ہے اور سمجھائے تو وہ اپنی بیوی کو اس طرح برا بھلا کہتے ہیں کہ قرآن کو بھی پھر برا بھلا کہہ جاتے ہیں، حدیثوں کو کہہ جاتے ہیں، دینداروں کو گالیاں بکتے ہیں۔ یعنی ایسے سے ہمارے سامنے واقعات آتے ہیں کہ علماء اور مفتیان کرام کو گالی بکی جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، کس وجہ سے؟ وہ آپ کو آپ کے گناہ کا احساس دلا رہے ہیں۔ تو نہ یہ کہ شکر ادا کیا جائے بلکہ اور آدمی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے اور پھر ہنسی مذاق یا پھر غصے میں آ کے کلمہ کفر کہتا ہے۔ ایک مسلمان کو بھی اس سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ ہم یہ سوچ کے اچھا کل پرسوں ترسوں اچھا آخر میں حج کر لوں گا، اچھا عمرہ کر لوں گا، لیکن اچانک موت آئی تو ہو سکتا ہے پھر ہماری زبان سے بھی اسی طرح جاری ہو کہ ہائے افسوس ان تقصیروں پہ جو میں نے اللہ کے بارے میں کی، اور بے شک میں ہنسی مذاق کیا کرتا تھا۔ یہ بڑے حسرت کے ساتھ وہ آدمی کہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او تقولا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا وہ کہے کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں متقین میں سے ہو جاتا۔ اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، کہ کافر جو ہوگا وہ یوں حسرت کرے گا کہ کاش میں ایمان لے آتا، کاش میں ہدایت کی طرف آ جاتا۔ میں نے اسلام مسلمان کے بارے میں سنا لیکن اس کے بارے میں زیادہ جاننے کی کوشش نہ کی، اب پتہ چلا کہ جو اسلام کہتا تھا وہ تو حق اور سچ ہے، لیکن اب اس کا پچھتانا نفع نہیں دے گا۔ ایسے ہی مسلمان بھائی بہنوں کو غور کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر ہم یہ کہیں کاش اللہ تعالیٰ مجھے نمازی بنا دیتا، مجھے گناہ سے بچنے کی طاقت اور ہمت دیتا، مجھے بدنگاہی سے بچنے کی طاقت دے دیتا، کاش میں فیس بک، کاش میں اور سوشل میڈیا اور دیگر ویب سائٹس وغیرہ پر نہ جاتا، تو کاش میں گناہوں سے بچ جاتا، کاش میں بھی داڑھی بڑھا لیتا، کاش میں بھی نمازی بن جاتا۔ اور ہماری بہنیں حسرت سے کہیں کہ کاش ہم نے پردے کا مذاق اڑایا اور ہم ملانی چھیڑا کرتے تھے، کاش میں پردہ کر لیتی، کاش میں گناہ سے بچ جاتی، اللہ مجھے ہدایت دے دیتا۔ تو پھر وہاں جا کے کاش اور غیر کاش کوئی نفع نہیں دے گا۔ دنیا دارالعمل ہے، یہاں پر کہیں کاش میں جلدی سے نیک بن جاؤں، ایسا نہ ہو کہ دروازہ زندگی پر
ملک الموت علیہ السلام دستک دے دیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا وہ جان یوں کہے جس وقت وہ عذاب کو دیکھے کہ کاش میرے لیے پلٹنا ممکن ہوتا تو میں نیکیاں کرنے والوں میں سے ہو جاتا۔ تو کافر یوں ہی کہے گا جب وہ عذاب قبر دیکھے گا، جہنم کے آگ اس کی قبر میں جلائی جا رہی ہے، سانپ اور بچھو مسلط کیے جا رہے ہیں، تو وہ تمنا کرے گا کاش اللہ مجھے موقع دے میں دوبارہ دنیا میں آ جاؤں اور خوب نیک عمل کر کے اپنے اللہ کو راضی کروں، یعنی پہلے ایمان لاؤں پھر نیک عمل کروں اور اپنے اللہ کو راضی کروں، لیکن اس کو اب موقع نہیں ملے گا، عذاب در عذاب در عذاب۔ اور یہی مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ ابھی موقع ہے، ابھی ہم دوسروں کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، ابھی دوسروں کو دفنا رہے ہیں، ابھی ہم دوسروں کی قرآن خوانیوں میں جا رہے ہیں، بہت سارے نیک عمل کرنے کا خود بھی موقع میسر ہے، لیکن عبرت حاصل نہیں کر رہے، لیکن نیک اعمال پر استقامت حاصل نہیں کر رہے۔ پھر جب موت آ جائے گی وقت ٹھہر جائے گا، ابھی تو وقت تیزی سے گزر رہا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہماری مصروفیات اتنی ہیں کہ ان مصروفیات میں ہمیں وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب موت آ جائے گی تو وقت ٹھہر جائے گا۔ کیوں؟ مصروفیت کوئی نہیں ہے، قبر میں پڑے ہوئے ہیں، اب کیا ہے، کوئی مصروفیت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اگر آدمی بیمار ہو جاتا ہے، بستر پہ پڑ جاتا ہے تو وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹائم دیکھتے ہیں یار ابھی تو 2 گھنٹے ہی گزرے ہیں، لگ رہا تھا پورا دن گزر گیا، ابھی تو 2 گھنٹے گزرے، کیوں؟ وہ کام نہیں ہے نا، بستر پہ پڑے تھک جاتا ہے آدمی، لیکن پھر بھی 1-2 دن میں صحت مند ہو کے چاقو چبند ہو کے پھر معاشرے کا حصہ بن جاتا ہے اور مصروفیات اس کی ہو جاتی ہیں، پھر وہ روٹین آ جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ پلٹنا یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ وہ کافی تشویشناک لمحات ہوں گے جب انسان قبر میں پہنچ جائے گا، سب چاہنے والے ہاتھ جھاڑ کے واپس، اب وہاں پہ لیٹ کر پھر انسان سوچے گا کاش میں دوبارہ دنیا میں چلا جاؤں اور نیک عمل کرنے والا ہو جاؤں، لیکن پھر موقع نہیں ملے گا۔ تو پھر ابھی موقع ہے، ہمیں ہمت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو ہمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔